ہم نے بھی بنی نوع انسان کی سنت نبھاتے ہوئے ہر میسج کو اسی طرح سے رد کیا. جب تمام کرنے کے بعد جب انسان پھر اپنی سنت پر چلتا ہوا دوبارہ سے میسج سے انحراف کر دے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کا معاملہ ختم کر دے گا. اگر ہم سیرت طیبہ کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی وہ 20 حج کر چکے تھے. ہمارے یہ حج کیسے ہم مقبول سمجھتے ہیں جب ہم آقا علیہ السلام کے وہ 20 حج نہیں لکھتے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے کے ہیں. جانے کس چیز کی عید کی خوشی منائی جاتی ہے؟ نہ یہ قربانی وہ قربانی ہے، نہ قربانی کا کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ ہے. ضیاء بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. حج کا موقع ہے، خطبہ حجۃ الوداع کی ہم بات کریں گے، یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اس وقت کا یہ نیو ورلڈ آرڈر تھا، لیکن آج کی جنریشن کو ہم کیسے بتائیں گے کہ یہ سارا کچھ کیسے تھا، کیونکہ وہ چیزیں آگے ٹرانسلیٹ ہو نہیں سکیں. سر السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می اگین. اور میرا سر تھوڑا سا اس سارے حج کے اور عیدین کے کانسیپٹ سے میرا ایک اختلاف رائے ہے بصد احترام. میں یہ احتجاج اکثر ریکارڈ کرواتا رہتا ہوں اپنا کہ ہم نے یہ ابراہیم علیہ السلام کی اور آقا علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ریوائیو کرنا ہوتا ہے. ہم نے اس سب سے کی چارٹر آف اسلام کو، جیسے آپ نے کہا کہ دی ایبسلوٹ ورلڈ آرڈر کہتا ہوں اس کو میں، کہ ہم تو جو کچھ دنیا میں کرتے ہیں وہ ریلیٹیو ہے، جو رب کی طرف سے آتا ہے وہ ایبسلوٹ سسٹم آف جسٹس ہوتا ہے، ایبسلوٹ سسٹم فار ہیومینٹی ہوتا ہے، ایبسلوٹ ورلڈ آرڈر ہوتا ہے. تو میں اس کو دی ایبسلوٹ ورلڈ آرڈر سمجھتا ہوں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء در انبیاء علیہ السلام اور کتاب در کتاب، کلام در کلام ہم تک پہنچایا. اور جیسے انبیاء علیہ السلام نے اپنی سنت کے اوپر ان پروسیسز کو ڈکری کیا اور سب کے اوپر انفورس کر کے اپلائی کر کے ہینڈ اوور کیا، ہم نے بھی بنی نوع انسان کی سنت نبھاتے ہوئے ہر میسج کو اسی طرح سے رد کیا جیسے ہر نبی کی امت نے اپنے میسج سے انحراف کر کے ایک پیرلل میکنزم آف آپریٹنگ لائف انوینٹ کیا. اور اگر ہم آقا علیہ السلام کی آنے والے وقتوں کی احادیث کے اوپر روشنی ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم دین سے اتنا انحراف کر لیں گے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دوبارہ سے مہدی علیہ السلام کو بھیجنے کی اور حجت تمام کرنے کی ضرورت پیش آئے گی انسان کو. اللہ تعالیٰ دوبارہ سے مہدی علیہ السلام کو بھیجیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، اور آخری دفعہ یہ حجت تمام کرنے کے بعد جب انسان پھر اپنی سنت پر چلتا ہوا دوبارہ سے میسج سے انحراف کر دے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کا معاملہ ختم کر دے گا. اب یہ پروفیسیز وہ ہیں عرفان بھائی کہ جن کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ پروفیسیز ہم تک آقا علیہ السلام کے توسط سے پہنچیں اور ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. ہم ایسے دور میں ہیں کہ ہمارے سامنے وہ تمام سائنز موجود ہیں جو سائنز اینڈ آف ٹائمز کے ہیں، جو سائنز دین سے انحراف کے ہیں، اور قیامت سے پہلے ایسے حالات جنریٹ کرنے کے ہیں کہ جس کے بعد قیامت واجب ہو جاتی ہے. تو یہ میں نے پری ٹیکسٹ اس لیے بلڈ کیا کیونکہ اگر ہم نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چلتے ہوئے حج کرنا ہے تو آقا علیہ السلام کی زندگی میں بعثت سے پہلے 20 حج ریکارڈڈ ہیں. اگر ہم سیرت طیبہ کا بغور مطالعہ کریں
تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے بھی وہ 20 حج کر چکے تھے، لیکن ہم جب ان کی سوانح، ان کی سیرت طیبہ کو ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کو پریزنٹ کرتے ہیں تو ان کی زندگی کا ایک ہی حج لکھتے ہیں، اور وہ ان کی زندگی کا آخری حج جس کو آپ زیر بحث آج موضوع کے طور پہ لائے ہیں، ہم اس کو لکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو حج ہجری کے 10ویں سال، ہجرت کے 10ویں سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانے سے کچھ ماہ پہلے، اپنے وصال سے کچھ ماہ پہلے جو حج پرفارم کیا، وہی حج ہمارے لیے اس سنت کا سرچشمہ ہے جو ہم نے نبھانی ہے۔ یعنی ہم اپنے شعور آنے سے، ہدایت آنے سے، اسلام کو اپنے اوپر طاری کرنے سے پہلے جتنے بھی عمرے اور حج کر لیں وہ میٹر نہیں کرتے۔ جیسے کہ 20 حج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نہیں لکھتے، ہم ایک لکھتے ہیں جو مکہ فتح ہونے کے بعد 8 ہجری کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کو فتح کرتے ہیں۔ 9th year of ہجرہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج کو واجب کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، اور 10ویں سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ حج ادا کر کے 11ویں سال وصال ہو جاتا ہے ان کا۔ اللہ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی عرفان بھائی کہ ہم کس کی سنت پہ اس حج کو پرفارم کرتے ہیں جو حج اب دوبارہ سے اس سچویشن میں آ چکا ہے جس سچویشن کے 20 حج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ہم ریکارڈ نہیں کرتے۔ ہمارے یہ حج کیسے ریکارڈ ہوتے ہیں اپنے دماغوں میں، ہمارے یہ حج کیسے ہم مقبول سمجھتے ہیں جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ 20 حج نہیں لکھتے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے کے ہیں۔ اب کیا مکہ واقعتاً دوبارہ سے اسی کنڈیشن میں نہیں ہے جس کنڈیشن میں اس کا فتح ہونا واجب تھا، اس کو فتح کرنا واجب ہو گیا ہوا تھا؟ کیا وہاں پر دوبارہ سے بادشاہت نہیں ہے؟ کیا کہیں پہ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک آپ کے ذہن میں آتا ہے جہاں پہ نظام شریعہ جو ہے وہ اپنے فل بلوم میں پریکٹس میں ہو؟ اور اگر نہیں ہے تو کیا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے کہ پہلے انہوں نے اس سسٹم کو ری انسٹیٹ کرنا ہے، مکہ کو فتح کرنا ہے، اور اس کے بعد 1 سال پورا 9th year of ہجرہ تک بھی حج واجب نہیں کیا، یعنی 1 سال لگایا اس کے بعد حج واجب کیا؟ تو کیا ہمیں یہ سارا سسٹم ری انسٹیٹ کر کے 1 سال تک وہ سارے نظام کو کلینز کر کے تب جا کے ہم حج دوبارہ سے کر سکتے ہیں؟ میں تو ان لوگوں کے حج کو حج نہیں تسلیم کرتا، ود آل ڈیو ریسپیکٹ۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ حج ہوتا ہے تو یہ حج میں ان کو حج نہیں سمجھتا۔ نہ میں جمعہ کی نماز کے انعقاد کو جمعہ کی نماز سمجھتا ہوں، جب تک کہ آپ کے ملک میں، آپ کی ریاست میں اسلام کا نظام نہیں ہوتا، کیونکہ جمعہ کی نماز کا خطبہ بھی امام نے خلیفہ وقت کی یا امیر المومنین کی انسٹرکشنز کے اوپر پڑھنا ہوتا ہے، اور وہ انسٹرکشنز ایک ویکلی سرمن کی صورت میں ڈیلیور کی جاتی ہیں۔ یہ کون سے نظام کے جمعے پڑھے جا رہے ہیں، ہم کون سے نظام کی عیدین پڑھے جاتے ہیں اور کون سے نظام کا حج کیے جاتے ہیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور دی ایبسولوٹ ورلڈ آرڈر جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حجۃ الوداع کے موقع پہ انہوں نے ڈیلیور کیا، اگر آپ ان کی اس خوبصورت اس خطبے کے پوائنٹس کا مطالعہ کریں تو ہم نے تو وہ سارے پوائنٹس بڑے کیا کہتے ہیں امپیونٹی کے ساتھ بے دریغ ہو کے ہم نے ان سب کو ڈیسیکریٹ کر دیا ہوا ہے۔ ان پوائنٹس کو، ان میں سے ایک پوائنٹ بھی ایسا نہیں ہے جو اس وقت چلتا ہے، جو اس ٹائم رائج ہے، جو روا ہے، اور یا ہم اس کو رائج کرنے کے لیے کوشاں ہوں، اور پھر بھی ہم حج کیے جا رہے ہیں، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں، پھر بھی ہم گلے ملتے ہیں، عید مبارک کہتے ہیں، جانے کس چیز کی عید کی خوشی منائی جاتی ہے؟ نہ یہ قربانی وہ قربانی ہے، نہ قربانی کا کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی عرفان بھائی کہ مجھے یہ بات کرتے ہوئے بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم کیوں روایتی گفتگو کر کے بس بچوں کو غلط روش پہ لگائے جا رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو، کہ ہاں بھی تم نے بھی ایسے ہی کر کیے جانا ہے، جبکہ یہ سنت جس نبی کی ہے انہوں نے اپنی زندگی وقف کی، انہوں نے اپنے بچوں کی زندگی وقف کی، ان کے بچوں نے اپنی زندگیاں وقف کی، یہاں تک کہ حسین علیہ السلام 9 ذی الحج کو حرم میں کھڑے ہیں اور حج پرفارم نہیں کر رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک باطل حکمران
حکومت میں آ چکا ہے وہ حج ترک کر کے اپنی زندگی وقف کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور وہ 9-10 ذی الحج سے 10 محرم تک اپنی زندگی کو اپنے پورے کنبے کو قربان کر دیتے ہیں کہ جب تک وہ سسٹم دوبارہ نہیں آئے گا یہ حج ہی لاگو نہیں ہوگا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ نہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ، نہ ان کی آل کی سنت پہ، یہ کس کی سنت پہ حج ہوتا ہے؟ میری سمجھ سے بالا ہے.